اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تمام تعریفیں ہیں اس پاک بابرکت ذات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو صرف اپنی ذات کا محتاج رکھا ہے اور ہمارے روز و شب میں ہمیشہ ہم پر عنایتوں کی بارش کی ہے۔ تمام درود و سلام ہیں ان پاک و طاہر ہستیوں پر کہ جنہیں نوری مخلوق ہونے کے باوجود ہماری ہدایت کے لیے بشری پیکر میں ڈھالا گیا ہے۔ جیسا کہ ہماری گزشتہ 4 دن سے گفتگو چل رہی ہے حقیقت نفس پہ، معرفت نفس پہ، آج ہم اس نفس کی کچھ اقسام کا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ نفس کی کس حالت میں اس کا بہترین تزکیہ کیا جا سکتا ہے۔ نفس کی بظاہر کچھ اقسام ہیں جنہیں قرآن مجید نے استعمال بھی کیا ہے۔ دراصل یہ اقسام سے زیادہ نفس کی مختلف حالتیں ہیں۔ نفس ایک ہی ہے لیکن یہ مختلف اوقات میں مختلف کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ نفس امارہ ہے، کبھی نفس لوامہ ہے، کبھی نفس ملہمہ ہے اور کبھی نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ یعنی امر کرنے والا نفس، برائی کا حکم دینے والا نفس، اور اس سے نکلنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں پروردگار اس کا ذکر کرتا ہے وَمَا أُبَدِّئُ نَفْسِي أَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یعنی یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ گناہ کرنے کی خواہش اگر آپ میں موجود نہیں بھی ہے تو بھی یہ نفس امارہ آپ کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، اور اگر اس کمزور لمحے میں یہ آپ پر غالب آ جائے تو انسان گناہ کر دیتا ہے، اور یہ نفس امارہ گناہ کر کر اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ خلق خدا کو اذیت دے کر، نقصان پہنچا کر، دوسروں کو برا بھلا کہہ کر یہ خود کو پرمسرت محسوس کرتا ہے۔ دوسری نفس کی کیفیت ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد مسلسل پچھتاوا ہوتا رہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو مجھ سے ہو گیا وہ اچھا نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بھی سورہ قیامت کی بالکل ابتدائی آیات میں خدا کر رہا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی خدا کو یہ لفظ نوامہ کس قدر پسند ہے کہ خدا اس کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ تیسری نفس کی کیفیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے نفس ملہمہ۔ یہ وہ کیفیت ہے نفس کی کہ جب یہ انسان پہ غالب آتا ہے تو گناہ کا شوق ختم ہو جاتا ہے، گناہ میں وہ لذت ہی محسوس نہیں ہوتی جو نفس امارہ میں ہو رہی ہوتی ہے، گناہ کا خبط ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی نفس کی بری حالت اگر غالب آ بھی جائے اور بقول اس انسان کے کہ مجبوری میں گناہ ہونے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن نفس ملہمہ گناہ ہونے نہیں دیتا۔ کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی الہام ذہن میں آ جاتا ہے جو گناہ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ملہمہ نکلا ہی الہام سے ہے، خدا الہام کر کے نفس کو گناہ سے باز رکھ دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں خدا نے ذکر کیا ہے وَذُكْرُ رَبَّ فِي نَفْسِ، یعنی اپنے خدا کا ذکر کرو نفس میں تاکہ تمہارا نفس اس کے ذکر سے اس قدر عادی ہو جائے کہ جب تم گناہ کی طرف لپٹو وہ نفس تمہیں بچا لے، اس نفس کا الہام تمہیں بچا لے۔ اور چوتھی نفس کی کیفیت نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کے لیے بھی قرآن میں سورہ فجر میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی یہ وہ نفس کی کیفیت ہے کہ جہاں خدا راضی ہونے کی ضمانت دے رہا ہے، جہاں نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ خدا راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جنت میں داخل ہونے کا کہہ رہا ہے۔ یہ نفس کا آخری درجہ ہے اور یہ درجہ ایمان سے درجہ ولایت تک پہنچا دیتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ درجہ ولایت پر لے جانے والا درجہ ہے۔ نفس کی یہ مختلف حالتیں ہیں، کبھی نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے۔ جیسے جسم کی مختلف حالتیں ہیں، کبھی جسم صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی بوجھل ہے، کبھی کمزور، کبھی طاقتور، یہ مختلف حالتیں ہیں بدن کی۔ نفس کبھی امارہ ہوتا ہے تو انسان اسے تہذیب کرنا چاہتا ہے، اس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو اندر سے آواز آنے لگتی ہے کہ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے، جو کہ اس کا ضمیر ہے، جیسا کہ سورہ قیامت میں موجود ہے کہ سورہ قیامت کی شروع کی آیات میں
خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم قیامت کے دن کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی پروردگار نے ایک چھوٹی قیامت تو نفس میں ویسے ہی رکھ دی ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ نفس لوامہ دراصل انسان کو گلٹی محسوس کرواتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ایک ہی نفس، نفس امارہ بھی ہے، وہی نفس نفس لوامہ بھی ہے۔ یعنی جب غلط کر رہا ہے تو امارہ، اور جب ملامت کر رہا ہے نفس تو لوامہ ہے۔ یہ آواز کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ آواز تب تک آتی رہتی ہے جب تک انسان اپنے نفس لوامہ کو سلا نہ دے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، اور ہر ایک کو یہ آواز آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آواز پر ہم رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں، مثبت یا منفی؟ اگر تو مثبت رد عمل ہے تو نفس امارہ کو لگام دینے کی کوشش کرے گا، نفس لوامہ کو سلائے گا نہیں۔ اور یہ پوری جنگ جو ہے اسے قرآن مجید نے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا ہے۔ اب کوشش ہمیں یہ کرنی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکیں، کیونکہ شر اور خیر دونوں اپنا اپنا حصہ تو ڈال رہے ہیں۔ خدا نہ زبردستی نفس کا تزکیہ کر کے اسے پاک کرے گا، اور نہ ہی زبردستی شیطان اس سے آلودہ کرے گا۔ جو تزکیے کے اہل ہوں گے ان کے لیے اس شان سے خدا اعلان کرے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا نے ان پاک ہستیوں کو پاک رکھا ہے، ان ہستیوں کو پاک رکھا گیا ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ لیکن جب تک ہم ان کی سیرت نہیں دیکھیں گے ہمیں خود کو پاک کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ ان کی سیرت کو دیکھیں گے تو خود کو پاک کرنے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اگر انسان نفس لوامہ کو سلا دے تو ساری زندگی اضطراب میں گزرے گی، اور اختتام بھی مشکل اور اضطراب پر ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب ان کا وقت آخر آئے گا تو یہ خدا سے کہیں گے کہ اے خدایا ہمیں دنیا میں پلٹا دے تاکہ ہم عمل صالح کر سکیں۔ یہ نفس کتنے مضطرب ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے ارجعی، میری طرف آؤ، پلٹ آؤ میری طرف، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خدایا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ خدا کہتا ہے اگلی ہی آیات میں کہ پلٹنے کے بعد بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ منافقون میں بھی پروردگار نے اسی قسم کی آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ خدایا تھوڑی دیر کے لیے میری موت کو ٹال دے تاکہ میں صدقہ دے کر تیرے صالح بندوں میں داخل ہو جاؤں۔ جب اجل حتمی آ گیا اب فرشتہ واپس نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی عبرت لینے کے لیے انسان کا اپنا مرنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کی موت سے ہی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو اس دین اسلام نے جنازے میں جانا مستحب عمل قرار دیا ہے۔ آیت ہے نا کہ نفس سے مسولہ، یعنی نفس اپنا کام کرتا ہے، نفس کی ایک اور جہت۔ اب دیکھیے جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کی طرف سے کنویں میں پھینک دیا گیا اور ایک مصنوعی بھیڑیے کی کہانی بنا کر خون بھرا کرتا جناب یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا، جبکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو جانے سے پہلے کہا بھی تھا کہ تم اسے لے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اسے کھا جائے۔ اب وہ بھائی کوئی اور بہانہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہیں کوئی اور بہانہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ قمیص کو دیکھ کر جناب یعقوب نے کہا کہ اس قمیص پر خون تو موجود ہے لیکن یہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف ہی کی آیات میں موجود ہے کہ تمہارے نفسوں نے یہ بہانہ گھڑا ہے۔ یہ بہانہ صرف خود کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے۔ جو بھی نفس کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے اس کا نفس آخر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، پھر اضطراب میں کمی نہیں آ سکتی۔ امام مظلوم لاشا علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ رزن بے قضائی۔ اس موقع پر یہ جملہ کہنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ نفس مطمئنہ ہے جو یہ جملہ کہلوا رہا ہے۔ مقتل کے الفاظ انسان کو عجیب و غریب حوصلہ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ علی اکبر کے لاشے پر آنسو بہائے ہیں حسین نے، سینے میں باپ کا دل ہے۔ اسلام انسان کو سنگ دل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے،
بلکہ آپ جتنے مذہبی ہوتے چلے جاتے ہیں، اسلام جتنا آپ کی رگوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اولاد کی محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آج اگر اولاد کے جوان ہونے کی وجہ سے آپ کو لگے اور آپ جھجکیں کہ آپ اولاد کا ماتھا نہیں چوم رہے، انہیں قریب نہیں بٹھا رہے، اپنے ساتھ نہیں لگا رہے، تو دیکھیے کہ دل میں کہیں اسلام کی کمی تو واقع نہیں ہو رہی ہے. نفس مطمئنہ یہی ہے کہ اولاد سے اس قدر گہری محبت کی جائے اور اس گہری محبت کے باوجود خدا کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے کہ یہ سب مجھے پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن خدا ان سب سے پیارا ہے. یہ ہے طمانینت قلبی جو امام حسین کو حاصل تھی. مقتل کا جملہ ہے کہ حسین کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ سب مجھے برداشت ہیں کیونکہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میدان میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہو اور بچے کو یقین ہو کہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے میرے ماں باپ موجود ہیں تو اس کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے. مشکلات بھی ہوں تو وہ برداشت کر لیتا ہے کہ میرے سپورٹرز موجود ہیں. اگر خدا کی قربت اور اس کے وجود کا احساس عین میدان کربلا میں ہو تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا نا کہ جناب زینب مقتل میں لاشائے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتی ہیں اور فرماتی ہیں ربا تقبل منا حاضل قربا. ہم آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرمائے خدایا. اب آئیے ذرا کوفہ کے دربار ابن زیاد میں ابن زیاد نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. علی کے لہجے میں جواب دیا ہے بی بی نے. کیا کہا؟ ما ریتا الا جمیلا. ہمارے سروں پر تو تاج شہادت سجا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ ہے نفس کا اطمینان. ابن زیاد نے امام سجاد سے سوال کیا، کہا کیا نام ہے؟ جواب آیا علی ابن الحسین. کہا حسین کا بیٹا علی تو وہ ہے جسے کربلا میں ذبح کر دیا گیا تھا. کہا وہ میرا ایک اور بھائی ہے جسے تو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کیا. امام نے مجرم کی نشاندہی کروائی ہے اور ساتھ ہی کیا کہا کہ جب وقت آخر آتا ہے تو روح تو حکم خدا ہی سے نکلتی ہے مگر قاتل اپنے ظلم سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا. کہا تیرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی ہی رکھا، کیا تیرے بابا کے پاس کوئی اور نام موجود نہیں تھا؟ تو امام نے جواب دیا کہ میرے بابا کو اپنے بابا علی سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی پہ رکھے اور اپنی ساری بیٹیوں کے نام اپنی مادر کے نام پہ رکھے. اور آج جو آپ کو گھر گھر میں علی نام مل رہا ہے یہ دراصل منصوبہ پروردگار ہے کہ ہر گھر میں یہ نام موجود ہے. ورنہ آپ دیکھیں اولاد صحابہ میں سے آپ کو کہیں بھی علی، حسن، حسین کے نام نہیں ملیں گے. جو بھی ان ناموں کو رکھتا تھا اس بچے کو اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا جاتا تھا. کسی صحابی کی اولاد میں یہ نام نہیں ہوں گے سوائے 1 سے 2 ایکسیپشنز کے. ایک صحابی رسول ہیں حسن بصری اور دوسرے عبداللہ ابن عباس. ان کے علاوہ کہیں بھی آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے. امام جناب غازی عباس علمدار کی زری پر بھی لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا حجاب زینب. مقتل کا بھی فکرہ ہے کہ جیسے ہی علی اکبر کی برچھی لگی تو جناب زینب نے پکارا وا محمدہ، اور جب قاسم کا لاشا خیمے میں آیا تو کہا وا علیہ. لیکن جب غازی عباس گھوڑے سے گرے، زمین پہ آئے، تو بیوی نے بلند آواز میں کہا وا حجابا، ہے میرا پردہ. ہمارے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جناب زینب کے 2 حجاب ہیں، ایک امیری کا، ایک غریبی کا. امیری کا حجاب ہے جناب عباس، غریبی کا حجاب کون ہے؟ وہ کنیز جسے ماں کا درجہ دیا گیا، جناب فضہ. دربار شام میں جب یزید نے بی بی سے گفتگو کرنی چاہی تو جناب فضہ سامنے آ گئی، بی بی کا حجاب بن کر
اور شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا ہے۔ جناب زینب اپنی اس ماں کو روکنا چاہتی ہیں، لیکن جناب فضا سامنے سے ہٹ نہیں رہی ہیں، اپنی آقا زادی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس لمحے کیا کہا گیا؟ ایک تازیانہ شمر کی طرف سے بڑھا۔ اس دربار میں جتنے بھی حبشی تھے وہ سب تختے یزید کے قریب آ گئے حفاظت کی خاطر سے۔ اس لمحے جناب زینب نے بڑی حسرت سے مدینہ کا رخ کیا اور اپنے دل ہی دل میں کہا، نانا ہمارے گھر کی کنیزوں کو بچانے والے آ گئے، ان کے وارث آ گئے، لیکن نانا آپ کے خاندان کے وارث۔ اللہ لعنت قوم الظالمین۔